ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ شعراء 19واں پارہ آیت نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ، فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تیرے رب نے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ان ائت القوم الظالمین، کہ آپ ظالم لوگوں کے پاس جائیں۔ کون سے لوگوں کے پاس؟ ظالم لوگوں کے پاس جائیں۔ قوم فرعون الا یتقون، فرمایا کہ فرعون کی قوم کی طرف، الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ دیکھیں گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیات کے اندر قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت کا بیان فرمایا ہے، اور ابھی آج کی آیات سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ شروع فرمایا ہے۔ اب آگے انبیاء کرام کی تبلیغ کا تذکرہ ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت صالح اور آگے قوم ہود کا تذکرہ آئے گا، پھر آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قوم مدین، قوم لوط، تمام اقوام کا یہاں پر تذکرہ آئے گا، اختصار کے ساتھ، کچھ تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی، نبوت عطا فرمانے کے بعد جب مدین میں 10 سال گزارنے کے بعد واپس آئے، نبوت ملی، اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ظالم لوگوں کے پاس جائیں۔ کون سے لوگوں کے پاس؟ قوم فرعون، فرعون کی قوم کی طرف، ہاں جو فرعون ہے نا ان کی قوم کی طرف جائیں۔ کیا وہ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ ٹھیک ہے جی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نا وہاں سے پھر آگے موسیٰ علیہ السلام نے ابتدائی جو خدشات ہوتے ہیں ان کا بھی یہاں پر تذکرہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام دیا نا، تو فرمایا یہاں پر ایک لفظ فرمایا کہ ظالم لوگوں کی طرف جائیں۔ تو یہ جو ہے نا لیکسر حکم الکل کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تمام قوم کو ظالم فرمایا، ورنہ سارے لوگ ان میں سے ظالم نہیں تھے۔ دیکھیں فرعون کی بیوی جو ہے آسیہ، وہ مسلمان ہو گئی تھی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے 26ویں سپارے کے اندر فرمایا کہ ایک بندہ ان کی قوم کا تھا جو ایمان کو چھپاتا تھا، ایمان والا تھا وہ، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح کچھ لوگ تھے، لیکن اکثریت میں وہ لوگ کیا تھے؟ ظالم لوگ تھے۔ تو فرمایا کہ اب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی قال رب انی اخاف ان یکذبون، خدشات کا تذکرہ کیا، یا اللہ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ یہ مجھے جھٹلا دیں گے، میری بات نہیں مانیں گے، انہی لوگوں کے اندر پلا بڑا ہوا ہوں، جوان ہوا ہوں، اور ان لوگوں کی فطرت کو موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے، تو فرمایا یا اللہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، میری بات کو مانیں گے نہیں۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، فرمایا کہ میرا دل تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان کھلی ہوئی نہیں ہے، ہاں میری زبان ٹھیک طرح سے نہیں چلتی۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، فرمایا کہ آپ حضرت ہارون جو میرے بھائی ہیں ان کو بھی کیا بنا دیں، ان کو بھی رسالت عطا فرما دیں، ان کی طرف بھی پیغام بھیج دیں۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ یا اللہ اس کو بھی ساتھ نبوت عطا فرما دیں۔ وجہ یہ فرمائی جس طرح 20ویں سپارے کے اندر فرمایا ہوا افصح منی لسانا، فرمایا کہ وہ مجھ سے زیادہ اچھا بولنے میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں نا کچھ لکنت تھی، تو فرمایا کہ وہ اچھے طریقے سے بول سکتے ہیں، تو ان کو میرے ساتھ آپ میرے مددگار بنا دیں۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ کہ میرے بھائی کو بھی، ہارون اخی، میرے بھائی کو بھی آپ بنا دیں وزیرا من اہلی، میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو بھی بنا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر دعا قبول فرمائی ہے۔ وہاں پر ساتھ یہ دعا بھی فرمائی تھی کہ یا اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں قبول فرما لی تھی۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ مبعوث فرمایا، اور ساتھ دوسری بات فرمائی وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، فرمایا کہ اور میرے اوپر ان کی طرف سے ایک گناہ بھی ہے، مجھے یہ خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ وہ کیا تھا؟ وہ جو قبطی اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ لڑ رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مکہ مارا، وہ مر گیا۔ یہ قتل عمد ہے، عمد نہیں ہے، قتل خطا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال فرمایا کہ وہ بات بھی ہے جس کی وجہ سے مدین کی طرف موسیٰ علیہ السلام گئے، مصر کو چھوڑ کے مدین گئے، 10 سال گزارے، 10 سال کے بعد واپس آئے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا کہ وہ بھی مجھے اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ مجھے قتل کر دیں گے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال کلا، فرمایا کہ ہرگز بھی ایسا نہیں ہو سکتا، فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، آپ دونوں جائیں میری نشانیوں کو لے کر، انا معکم مستمعون، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سننے والا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، نشانیاں ید بیضاء اور عصا تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جس کا آگے تذکرہ بھی آئے گا۔ تو بہرحال یہ نشانیاں لے کر آپ فرعون کے پاس جائیں، اور فرمایا کہ فاتیا فرعون، اور تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، فقولا انا رسول رب العالمین، اس کو کہو کہ ہم بے شک رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، رب العالمین کے رسول ہیں ہم، ہاں اس کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ بات کرو، دوسرا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، دوسرا ہماری قوم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ ٹھیک ہے جی، جب موسیٰ علیہ السلام گئے، حضرت ہارون علیہ السلام گئے، جا کر دعوت دی، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا نا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، فرمایا کہ اس کو جو دعوت دینی ہے نا وہ نرمی کے ساتھ دینی ہے، تاکہ وہ ڈر جائے یا اللہ کا خوف آ جائے اس کو۔ تو دعوت کا اصول بھی یہ ہے کہ بھائی دعوت جب دی جائے گی نا، اس کے اندر بہت پیار، محبت اور نرمی ہوگی، تب جا کر وہ مؤثر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے فرعون کی طرف، اور فرمایا کہ نرمی کے ساتھ دعوت دینا۔ انہوں نے دعوت دی، ساری دعوت کے بعد نا فرعون نے پہلی بات کیا کی، کہنے لگا قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کہنے لگا کہ کیا میں نے تمہیں بچپن میں پالا نہیں ہے، بچپن میں پال پوس کے تمہیں جوان نہیں کیا، تمہیں پالا نہیں ہے میں نے، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تو ہمارے درمیان میں اپنی زندگی کے کئی سال گزار چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتا ہے کہ آپ ہمارے درمیان میں بہت سال ہمارے درمیان میں گزارے ہیں۔ اور دوسری بات وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کہنے لگا کہ اور جو کام تو نے کیا ہے، جو کام تو نے کر لیا ہے، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو ناشکر گزاروں میں سے ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے جو بندہ قتل ہو گیا تھا اس کی طرف اشارہ ہے کہ تو نے وہ کام بھی کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال فعلتها اذا وانا من الضالین، فرمایا کہ ہاں وہ کام مجھ سے ہو گیا تھا، تب میں بے خبر لوگوں میں سے تھا، مجھے تب خبر نہیں تھی۔ اچھا یہ جو ضال کا لفظ ہے نا، یہ گمراہی کے لیے بھی آتا ہے، لیکن انبیاء کرام کے لیے یہ لفظ نہیں استعمال کریں گے، بولنے والا کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ بے خبر، بے خبر سب سے اچھا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں اس وقت کیا تھا، بے خبروں میں سے تھا۔ اور آگے جو فرمایا کہ میں پھر یہاں سے نکل گیا تھا، فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، پھر فرمایا کہ میں تم لوگوں سے بھاگ نکلا کہ جب مجھے تم سے خوف ہوا، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، تو میرے رب نے مجھے حکم عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، علم شریعت عطا فرمائی، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ نے مجھے اپنے پیغمبروں میں سے بنایا۔ ٹھیک ہے جی، موسیٰ علیہ السلام 30 سال کی عمر میں مصر سے نکل کر جاتے ہیں، اور پھر 10 سال اگلے مدین میں گزارتے ہیں، واپسی پر جب آتے ہیں تو آ کر یہ بات ہوئی ہے۔ فرمایا کہ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي اسرائیل، تو اب موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ جو تم میرے اوپر احسان جتلا رہے ہو نا، تمہیں بچپن میں پالا ہے، جوان کیا ہے، فلاں کیا فلاں کیا، کہنے لگے کہ کیا تمہارا احسان ہے، ہاں تمہارا یہ احسان ہے میرے اوپر، ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تم نے ایک بندے کو پالنے کی وجہ سے کیا کیا، پوری قوم کو تم نے غلام بنا لیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ مطلب کہ کیا تمہارا یہ احسان ہے مجھ پر، ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ دیکھیں نا، بنی اسرائیل جو ہے نا، اصل میں یہ لوگ فلسطین اور شام کے رہنے والے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام جب مصر گئے، جب ان کو وہ سارا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، تو وہاں پر انہوں نے جب بلایا تھا نا، تو کوئی 70-72 افراد ان کے پاس وہاں پر مصر چلے گئے، اور پھر اس کے بعد 450-500 سال کا عرصہ درمیان میں گزرا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اب اس عرصے میں نا بنی اسرائیل کی تعداد کوئی مفسرین نے لکھا فرمایا کہ 6,70,000 کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ٹھیک ہے جی، اور پھر بہت سارے ادوار درمیان میں گزرے ہیں۔ اب فرعون ان کے اوپر بڑا ظلم کرتا تھا، غلام بنایا ہوا تھا، اور ساتھ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں پر یہ بھی فرما رہے ہیں نا کہ بھائی تم نے کیا احسان کیا ہے، اور جو تمہارے پاس میں آیا ہوں نا، جو تم کہتے ہو کہ میں نے پالا ہے، یہ کیا ہے، اس میں تو ایک بات یہ بھی ہے نا کہ تم بچوں کو خود ذبح کرتے تھے۔ ہاں میں تو ایک میری ماں نے بکسے میں ڈالا، بکسا تمہارے گھر کے پاس آ گیا، تم نے اٹھا لیا، تمہیں اچھا لگ گیا۔ ہاں، اور موسیٰ علیہ السلام ایسے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، جو دیکھتا تھا وہ ان سے محبت کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ تم نے تو اس چکر میں تم نے پالا ہے مجھے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی احسان والی بات ہے؟
ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ واقعی آگے کافی ساری تفصیلات آگے موجود ہیں، انشاءاللہ ساتھ بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔